اے میری قوم کے جوانوں، طاقت پر غرور کرنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، گناہ اور جرائم میں ڈوب کر اللہ کو بھولنے والوں، ذرا تصور کرو، حلق میں روح اٹک گئی ہے، پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا ہے، ہائے ہائے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غسل دیا گیا، کافور لگایا گیا اور انتہائی سستے کپڑے میں کفن کی شکل میں لپیٹ دیے گئے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو زنا کی ہڈی آباد کرتے، ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو شادیاں کر رہے ہوتے ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، اتنے سارے لوگوں میں کتنے ہوں گے جن کا کفن آج مارکیٹ میں آ چکا ہوگا؟ ہائے ہائے کیا غفلت ہے، ہمارے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، موج مستی کر رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، یہ تلخ حقیقتیں میرے بھائی، اللہ اکبر۔ اور جب یہ کفن میں لپیٹے جاؤ گے تو پھر اللہ اللہ، پھر تصور کرو کاندھے پہ اٹھائے گئے، قبر میں ڈالے گئے، اور پھر وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی، ہائے ہائے، اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا بے نمازی کی قبر جہنم کی آگ سے بھڑکا دی جاتی ہے، اور وہ جہنم کی آگ پر اپنی قبر میں لوٹ پوٹ کرتا ہے۔ اور یہ کسی پہ بس نہیں، ذرا ایک بات اور سن لو، نماز کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والوں، نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والوں، عمل سے بے خبر رہنے والوں، سن لو اللہ کے سچے نبی کا فرمان سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی پر ایک سانپ مسلط کیا جاتا ہے، ایک اژدہا مسلط کیا جاتا ہے، اس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ہیں، اگر وہ کسی کو ایک بار ڈنک مارے 70 گز زمین میں انسان دھسے۔ وہ شجاع الاقرع کہتا ہے او بے نمازی، میں تجھے ڈسوں گا، فجر نہیں پڑا تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تو فجر تک، اور قیامت تک تجھے ڈستا رہوں گا۔ سوچو اتنا نازک جسم ہے اپنا، اتنا نازک، مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کھیت کا بچھو کاٹ لے برداشت نہیں ہوتا، جب وہ شجاع الاقرع ڈسے گا۔ یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرمائے، جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین کو اسلام مانا، سچا دین مانا، وہی رسول فرما رہے قیامت تک قبروں میں شجاع الاقرع، وہ گنجا سانپ جس کے مارنے سے انسان 70 گز زمین میں دھسے گا۔ ہے ہمت، ہے طاقت، ہے قوت، پھر کیوں وقت نہیں نکالتے نماز کے لیے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور پھر سوچو اتنے مسائل میں گھرے ہو، اس سے کہتے یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے، یعنی نیک تمہارے لیے دعا کرے اس میں تمہیں کوئی برکت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو اور غور کرو کہ ہم اپنے آپ کو نماز چھوڑنے کے بعد کتنی بربادی کی طرف لے جا رہے، تباہی کی طرف لے جا رہے۔ نماز پڑھ لو، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی، جس نماز سے جنت مل جاتی ہے کون سا رزق نہیں مل سکتا، کون سی برکت نہیں ہو سکتی۔ بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخری بات کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا جو ہے وہ پرسوز واقعہ لکھا ہے، اس کو سن لیں اور بات پوری ہوتی ہے۔ بس آپ سے زیادہ وقت نہیں، تھوڑا سا ٹائم، اور اس کے بعد اس کو دھیان سے سننا۔ عبد الملک ابن مروان کا دور تھا، اس کی حکومت کا دور تھا۔ ایک شخص دوڑا بھاگا آیا، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشائخ بھی تھے، وزیر بھی تھے، امیر بھی تھے، سب تھے، اور وہ بھاگتے بھاگتے آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا عبد الملک سے کہ امیر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں توبہ کروں۔ عبد الملک نے کچھ سوچا ہوگا، اس نے کہا کیا تیرا گناہ کیا ہے بتا۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے عبد الملک نے کہا کتنا بڑا؟ تو کہا آسمان سے ہی بڑا، ہاں آسمان سے ہی بڑا، زمینوں سے ہی بڑا، ہاں زمینوں سے ہی بڑا، لوح و قلم عرش و کرسی سے ہی بڑا، ہاں ہاں اس سے ہی بڑا۔ پھر عبد الملک نے کہا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں عبد الملک،
میرا گناہ، میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع اللہ کی رحمت۔ کوئی ہزاروں سال بھی گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے، یہ رجب کے مہینے، شعبان کا مہینہ، شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ راتیں کیوں آتی ہے؟ آ جاؤ اللہ کی دامن امان میں، آ جاؤ اللہ کے دامن کرم میں، اس کی دامن رحمت میں آ جاؤ، آ جاؤ اس کے کرم کی چادر کے نیچے۔ مگر انسان آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبد الملک نے جب کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ کہا کیوں توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں۔ ایک دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں نے 5 مناظر دیکھے۔ وہ 5 مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا، بدل جاؤں گا، سدھر جاؤں گا، میں کفن چوری نہیں کروں گا۔ اب اس نے کیا 5 مناظر دیکھے وہ سنے اور بات پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر کھولی، جب میں نے ایک قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا اور اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ دیکھو دنیا میں کتنی بھی ڈینگے مار لو، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں تو صرف اس کے کرم پہ بات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، امام کیا کہتے ہیں؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا، رات پرخار ہے کیا ہو، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیا وہ منزل ہے، کیا وہ منزل ہے۔ قبر کی منزل ہم بھول گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میت ہو گئی کسی کی اور اللہ کے رسول قبرستان آئے تو مردے کو قبر میں اتارتے دیکھ کر حضور اتنا روئے کہ داڑھی روتے روتے تر ہو گئی۔ حضور کی بات کر دو، جس کے قبر میں آنے سے قبر جنت بن جائے وہ رسول قبر کو دیکھ کر رو رہے، داڑھی تر ہو گئی، زمین کی مٹی میں کیچڑ ہو گیا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ فرمایا اس کی تیاری کر۔ صحابہ سے فرمایا اس کی تیاری کر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب تو سب کام۔ بے شک انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان غنی اتنا روتے تھے قبروں کو دیکھ کر، لوگ کہتے تھے محشر کو سن کے اتنا نہیں روتے آپ، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل، اگر یہاں انسان کامیاب ہے تو کامیاب، ورنہ قبروں کا حال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی خلال کے لیے منہ میں ڈال لی، اس پر بھی وہ عذاب قبر میں گرفتار۔ لوگوں کے پیسے لوٹ لوٹ کے ہڑپ کرنے والوں مجھے بتاؤ، جب خلال کی لکڑی پوچھے بغیر منہ میں ڈالنے سے عذاب قبر میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اللہ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر جب عذاب قبر ہوتا ہے، سوچو تو صحیح، جو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے اس پر عذاب قبر، جو شراب کو حلق کے اندر اتارے اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، بہت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ رحم کرو، اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت طلب کرو، اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو، اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو، سدھر جاؤ، ہو سکے تو سدھر جاؤ۔ بہت اگر لوگوں کی کہ دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو خود عبرت بنو گے۔ جو لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اور یاد رکھنا جس کی جوانی گناہ میں گزری اس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بڈھے کو بھیک مانگتے دیکھا بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا؟ کہا جوانی استفاف میں گزاری، خدا نے بڑھاپے میں ذلیل کر دیا، اس لیے بڑھاپا آئے گا، اور جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو۔ جوانی ایسے ہی آتی ہے جیسے مہمان آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اس لیے جوانی کو مہمان سمجھ کے اس کی قدر کر لو، اس کی عزت کر لو۔ جوانی کی راتیں آوارگی کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں ناولیں پڑھنے کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں
عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عیش و عشرت کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے, جوانی کی راتیں رب کو راضی کرنے کے لیے, جوانی کی راتیں خوف خدا میں رونے کے لیے, جوانی کی راتیں تلاوت قرآن کے لیے, جوانی کی راتیں سنتوں پہ عمل کے لیے, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے. جیسے اس کو جوان پسند ہے, جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک میرا اللہ آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلواتا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے, اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلا دی گئی ہے. اس لیے اللہ کے بندوں سچی توبہ کرو, پلٹو اللہ کی طرف. اور میرے اللہ ہی کا تو دربار ہے, ہر عدالت میں گناہ قبول کر لو تو سزا ہوتی ہے, یہ اس کی عدالت ہے. کوئی گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیتے بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کوئی ایک بالشت ہماری طرف آتا ہے تو رحمتیں چل کر ایک ہاتھ اس کی طرف جاتی ہے, کوئی چل کر آتا ہے تو رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. آؤ نا اس اللہ سے رشتہ جوڑو. تو وہ کفن چور کی بات اینڈ پر ہو رہی تھی, اس نے کہا قبلے سے منہ پھرا ہوا تھا, میں گھبرا گیا بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی, پوچھتا کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں کیا ہم نے. میں نے کہا میری ہمت نہیں, ہم ہی بتا دیتے ہیں. یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور زنا کرتا, بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں, اس وقت کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آئے گا تو بیچ میں بتا دوں گا, کہ جو لوگ صرف فحش باتیں کرتے ہیں, فحش باتیں یعنی گندی باتیں کرتے ہیں, زبان سے گندی باتیں, قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں, کتے کا منہ لے کر اٹھیں. اس لیے ہمارے اسلاف کبھی گندی بات نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہو گیا, بغل میں. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو ہاتھ کے نیچے, سیدھا سیدھا بول دو بغل میں پھوڑا ہوا. کہا جو تو نے کہا نا یعنی بغل, مجھے کہتے ہوئے شرم آتی. کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا, اور جب لکھا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھ کے سنانا ہوگا. اقرا کتابک, قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے نا, جو کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے, اور اللہ کے یہاں اس کو پڑھ کے سنانا ہے. ذرا تصور کرو, پیر کے سامنے ایک ہفتے کے اعمال پڑھ کے سنا سکتے ہو کیا؟ جب پیر صاحب کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال پڑھ کے نہیں سنا سکتے تو اللہ کا جب سامنا ہوگا, وہ آمنے سامنے سے جہد سے پاک ہے, لیکن جیسا کہ اس کی شان خدا کا سامنا ہوگا اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا, تھوڑا تصور کرو جو جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ کے سنا سکو؟ اللہ. اپنے ابا کے سامنے, پیر صاحب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے سامنے اس کا سامنا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے. سوچو تو صحیح, ایسا کوئی پڑھ کے سنا سکے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو زنا کیا تھا, لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی تھی, میں نے حرام کھایا تھا, یہ کوئی پڑھ کے سنا سکے گا؟ سوچو کیا کر رہے ہیں. یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے, صرف غفلت کا. اور یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا کہ جنت تو ملنی ہے مولانا. دیکھو میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں, جنت اتنی اس وقت میں پریشان ہوا, میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو غیب سے آواز آئی, پوچھ تو لے اس کا یہ حال کیوں کیا. چہرہ سور کی طرح, ہاتھ پیر زنجیر سے بندھے ہوئے, مجبور. کہا کہ ہم بتاتے ہیں اس کا حال یہ کیوں کیا. نمبر 1, یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا دنیا میں. آج جھوٹی قسم کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بناؤ, جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. عورتیں بہت قسمیں کھاتی ہیں, مرد بھی اب کھانے لگے ہیں, پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہوا ہے, گناہ نہیں سمجھتے. چھوٹے چھوٹے کام معاملات میں اگر 200 روپے کی چپل بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے, 50 روپے کی سبزی بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے. اللہ اکبر. سچی قسم بھی مت کھاؤ جب تک کہ جان کو خطرہ نہ ہو, ایمان کو خطرہ نہ ہو, عزت کو خطرہ نہ ہو. جو منزل بتائی گئی علماء نے, اس کے علاوہ بہت مجبوری پہ سچی قسم بھی کھایا کرو. سچی قسم بھی بار بار نہ کھاؤ, اللہ اس سے روزی میں تنگی پیدا کر. بار بار قسم کھانے پہ, بات پہ قسم کھانے پہ روزی تنگ ہو جاتی. آج سب روزی تنگ لے کر کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو تعویذ دو, جھوٹی قسمیں بند کرو, جھوٹی قسموں سے توبہ کرو, قسم کھانے سے پرہیز کرو. اور لوگ کا حال تو یہ, اٹھا قرآن شریف, حصہ بکرا ہو رہا ہے, اٹھا قرآن شریف, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, اٹھا قرآن شریف. قرآن شریف پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری قسموں کے لیے آیا تھا؟
ذرا سوچو تو سی، اللہ کی بندو کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جس کا منہ سور کی طرح ہوا اور ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، وہ نمبر 1 جھوٹی قسم کھاتا، نمبر 2 حرام مال کھاتا تھا، حرام دھندا کرتا تھا، حرام مال کھاتا تھا۔ آج کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں؟ موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے دھندے کر کے کھا رہے ہیں، جوا کھیل کے کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ شراب جوا ہی حرام نہیں ہے، اگر کرانے کی دکان بھی لگا کے بیٹھے ہو، پیور دودھ بول کر کے اگر اس میں پانی ملا تو یہ بھی تو حرام ہے، پیور تیل بول کے اس میں دوسرا تیل مکس کر کے بیچتے ہو، یہ بھی تو حرام ہے۔ جب اناج بیچتے ہو تو اس میں بھی پانی ڈال کر کے اس کو وزنی کر دیتے ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ دھوکہ دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے؟ فریب دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے؟ جو حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے ان کے بچے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ آج کہتے ہیں ہمارے بچے وفادار نہیں، کھلایا کیا ہے؟ خون بنایا کس سے؟ گوشت بنا کس سے؟ مسلمان جب تک کہ حلال کو لازم نہیں پکڑتا، وفا کی امید ختم کر دو اولاد سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تربیت صحیح نہیں ہوئی، میں نے کہا جتنی تربیت گاہیں ہیں اتنی تربیت گاہیں تو پہلے نہیں تھی، اتنی تربیت گاہیں پہلے نہیں تھی، لیکن پہلے کے بچے مؤدب کیوں تھے؟ وجہ وہاں تربیت کم ہو سکتی تھی مگر حلال میں کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ آج تو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، اداروں میں بھیج رہے ہو، اور وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بھیج کیا رہے ہو؟ حرام سے بچوں کو پال رہے ہو۔ بچے بے ادب ہے، بے وفا ہے، بلکہ آپ کے بچے تو آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ 16 17 18 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، 35 سال میں پہلے کے لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سب کر کے، بلکہ اب تو ہمارے مفکرین علماء کہہ رہے ہیں اکثر نوجوان لڑکے 16 17 سال کی عمر میں اتنے خالی ہو جاتے ہیں اندر سے کہ وہ بیوی کے لائق بھی نہیں رہ جاتے۔ وجہ بچوں کے اندر جو پیٹ میں جائے۔ میرے بھائی جب مولی کھا لو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے منہ میں، جسم میں۔ کبھی مولی اور کچی پیاز کھا کے دیکھنا، 2 دن کے بعد آپ کو جو پسینہ آئے گا اس میں بدبو ہوگی، حالانکہ مولی حلال ہے، پیاز حلال ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ جب غذا کا اثر انسان کے جسم پہ ہو سکتا ہے، منہ کے اندر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حلال کھائیں اگر بدبودار چیزیں تو اس پر پسینے پہ اثر آتا ہے، تو جو حرام کھائے گا حرام کا اثر نہیں آئے گا۔ ہمارے مذہب میں اسی لیے تو ہے جو جانور شریف ہے، بھولے بھالے، انہی کو کھانے کی اجازت ہے۔ جو بدماش قسم کے جانور ہیں ان کو کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا گوشت کھاؤ گے تو انہی جیسی تمہارے اندر عادت پیدا ہوگی۔ شیر نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ درندہ ہے، بھالو نہیں کھا سکتے وہ درندہ ہے، ناشتا رہتا ہے۔ سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اندر زنا اور بدکاری کی عادت ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اس لیے کہ جانور میں بھی کوئی جانور اپنے نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا۔ توجہ کرنا، علامہ عبدالرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدکاری یعنی اغلام نہیں کرتا سوائے سور کے۔ صرف سور ایسا جانور ہے جو اپنے نر کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اسلام نے سور کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اور اس کا جی کبھی نہیں بھرتا بدکاری سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بدکاریاں کرتے ہیں لڑکے لڑکوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یہ جانور بھی نہیں کرتے، یہ صرف سور کرتا ہے جانوروں کے اندر۔ اور حدیث پاک میں